السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 22ویں تراویح اور 21ویں روزہ مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، ساتھ ساتھ ایک طاق رات گزارنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ کی ذات اور رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نیکیوں کو قبول فرمائے گا اور اپنی خاص رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نصیب فرمائے گا۔ بھائیو اور بزرگوں، آج 22واں جز نماز تراویح میں تلاوت کیا ہوں، جس میں کئی صورتیں مکمل ہوئی ہیں۔ ایک سورۃ الاحزاب، اس کے ساتھ ساتھ سورہ سبا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ سورہ فاطر، سورہ یاسین۔ لہذا آج میں سورۃ الاحزاب کے سلسلے میں آپ بھائیوں بزرگوں کے سامنے کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، چونکہ سورۃ الاحزاب ایک بہت ہی اہم سورت ہے، جس میں اللہ کی ایک خاص نصرت اور مدد اور باطل طاقتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو کامیابی اور فتح اور نصرت ملی ہے، اس کا تذکرہ اس میں خوب کیا گیا ہے، اور اللہ کی ایک خصوصی مدد اور ایسی مدد جس کو دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لہذا اس سورۃ پاک میں اللہ رب العالمین نے خوب تائیدی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، ازواج مطہرات کے صبر و سکن اور تقوی و طہارت کا بھی ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم عقیدے اور غلط معاشرے اور رسومات کا بھی کھل کر کے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، جس کو ہم سب کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ لہذا جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور آج پوری امت مسلمہ گزر رہی ہے، ایسے موقع پر سورہ احزاب کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ احزاب کی تاریخی اور اللہ کی تائیدی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے صبر، استقامت اور حوصلے کو خوب جاننا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم سب کی اس پریشانی گھڑی میں ایک حوصلہ اور اللہ کی طرف خوب توجہ اور اللہ کی طرف ہم سب کی ایک منانے کی اور اللہ کی طرف ہم سب کو بڑھنے کی اس میں سبق ہے۔ سورۃ الاحزاب اس میں خاص کر ایک خاص موقع کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے میں کل عرض کیا تھا کہ سورہ لقمان، جو حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک بہت ہی سبق آموز اور نصیحتیں قرآن کریم میں ذکر ہے، اس پر ایک تھوڑی سی توجہ اور اس کی طرف روشنی ڈالوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ بہت ہی حکمت اور دانائی اور بہت ہی اہم باتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، اور سب کے لیے ایک بہت ہی راہ اور رہنمائی فرماتے تھے۔ انہی نصیحتوں میں سے اپنے خاص بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے بڑی تاکید سے یہ کہا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت عن اشکر للہ۔ اس کے بعد یا بنیا یا بنیا یا بنیا کہہ کر کے انہوں نے نصیحتیں کی۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت جو تھی وہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنا، کیونکہ تم کو لے کر کے پیٹوں میں اور تکلیف کے حالت میں خوب تمہارے لیے وہ محنت اور مشقت اور قربانیاں پیش کی ہے، لہذا وہ
وہنن وہنن کے جملے لا کر کے اس طرف توجہ اللہ نے دلایا کہ تم کی تکلیفوں اور ان کی کیفیتوں کو یاد کر کے ان کی خدمتیں خوب کیا کرو۔ انہی میں سے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ تمہارے ماں باپ اگر کافر ہوں، تمہارے ماں باپ نافرمان ہوں، اور اگر تم کو بھی اس کی طرف توجہ اور اس کی طرف آمادہ کرتے ہو، تو ایسے حالات میں ماں باپ کی بات کا نہ ماننا قرآن کا حکم ہے، اور صرف اللہ کی بات ماننے کا حکم ہے۔ یعنی اگر ماں باپ شرک کرنے کا کہے یا ماں باپ شرک کی طرف دوبارہ آنے کی دعوت دے اور اس پر مجبور کرے، تو کہا گیا کہ اس بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے علاوہ ان کے ساتھ معاشرتی زندگی اور ان کے ساتھ رواداری، حسن سلوک اور خدمت تم کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹو، بلکہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے، تب بھی ان کی خدمت کیا کرو۔ لیکن شرک کے معاملات میں ماں باپ کی بھی نافرمانی اور ماں باپ کی باتوں کا ٹھکرانے میں ثواب ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم کی روشنی میں بہت سارے ایسے واقعات بھی گزرے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو بہت ہی مشہور و معروف صحابی گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ جب وہ ایمان لائے تھے اور ایمان لانے کے بعد ان کی ماں جو بڑی محبت کرتی تھی اور یہ بھی اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن جب ماں کو معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئی، خوب ناراض ہوئی اور دھتکاری، بہت سخت کلام بھی کی، اور یہاں تک کہ کہہ دی کہ بیٹا جب تک کہ تم دوبارہ اپنے باپ دادا کی دین کے طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، ہم نہیں کھائیں گے نہ کوئی چیز پئیں گے۔ یعنی بھوک ہڑتال کی کیفیت کر دی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خوب سمجھاتے تھے، بہت ہی شفقت و پیار سے سمجھاتے تھے، بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ سمجھاتے تھے، لیکن پھر بھی ماں تیار نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ومن جاہد کے ساتھ ساتھ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا اور پھر اس طرح کی جو آیتیں نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا شرک کے معاملے میں ماں باپ سے بھی سمجھوتا نہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی ماں کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگے کہ اے میری ماں، تم کو اللہ رب العالمین تیرے جسم میں 100 روحیں ڈال دے اور باری باری کر کے نکلے وہ روحیں، اور تم اپنی بات پر اڑے اور ڈٹی رہو، لیکن یاد رکھو ہم کو اس کی فکر نہیں ہے، ہم وہ جو کلمہ پڑھ لیے دوبارہ لوٹ کر کے شرک کی طرف نہیں آئیں گے۔ یعنی تمہارے 100 مرتبہ مرنا مجھے پسند ہے، لیکن شرک کرنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سعد اس پر اڑ گئے ہیں تو پھر جا کر کے بعد میں ماں ان کی بھوک کو ختم کرتی ہے اور کھانا کھاتی ہے اور بعد میں ایمان بھی لاتی ہے۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی ماں کی، خوب خدمت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے ماں باپ کی خدمت کے لیے بڑی تاکید اپنی اولاد کو کیے۔ یہی وہ سعد رضی اللہ عنہ جب آپ کا انتقال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں موجود تھے اور کچھ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو جب خبر دی اور آپ جب تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جانے کے بعد آپ کا اس طرح حالات بنے کہ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام کمرے کے دروازے پر کافی دیر آپ کو رکنا اور کھڑا ہونا پڑا، پھر کچھ دیر کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا اس وقت، یا رسول اللہ آپ کو اتنی دیر کھڑے ہونے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو آپ نے فرمایا ان کے جنازے کے ارد گرد اور کمرے میں عرش سے اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ محمد کو بھی جگہ نہیں مل رہی تھی، میرے احترام میں ایک فرشتہ جگہ خالی کیا اور پھر مجھے وہاں جانے کا موقع ملا۔ جب جنازہ ان کا اٹھا اور جب صحابہ کندھوں پر لے کر کے چلے تھے، حضرت نبی کریم علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جنازہ اتنا ہلکا ہے، پتہ نہیں وہ ہے بھی یا نہیں ہے، یا فرشتے اٹھا کر کے تو نہیں لے کے چلے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، سعد ہیں لیکن تمہارے کندھوں کے ساتھ فرشتوں کا اتنا کندھا لگا ہوا ہے کہ تجھے اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ محمد کو چلنے کی بھی جگہ اور قدموں میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اتنے عرش سے فرشتے اترے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل سعد کا کیا عمل تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دیتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، یا رسول اللہ سعد کے دو کام کو اللہ نے خوب پسند کیا، ایک ماں کی خدمت اور ساتھ ساتھ وہ قرآن خوب پڑھا کرتے تھے۔ قرآن جب وہ پڑھتے تھے تو عرش تک ان کی آوازیں گونجتی تھی اور اللہ فرماتا تھا دیکھو سعد قرآن پڑھ رہا ہے، اے فرشتوں تو بھی سنو، ہم بھی سن رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ماں کی خدمت اور قرآن کی خدمت اور تلاوت کی یہ برکت تھی کہ آج جنازے پر اتنے فرشتے اترے تھے۔ تو ماں باپ کی خدمت کی اور اس کے ساتھ احسان سلوک کا نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام، اسی طرح انہوں نے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹو ہمیشہ نماز قائم کرنا، زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلنا، کسی سے ترشروئی کے ساتھ ملاقات کرنا، اپنے چہرے میں ایک بشاشت کی کیفیت ہو، اسی طرح سے غیر غلط اور خطرناک ڈرونی آوازیں نہیں نکالنا۔ یہ ساری نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی قرآن کریم میں نقل ہے اور اللہ رب العالمین نے پوری امت کے فائدے کے لیے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ چاہیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ سورۃ الاحزاب ایک بہت ہی اہم سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ پاک میں بہت سارے ایسے مسائل کا ذکر فرمائے جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ واقعہ سن 4 یا 5 دونوں کے درمیان میں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں یکے بعد دیگر جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ آگے بڑھتے چلے گئے اور صحابہ بھی آگے آپ کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے گئے تو پوری کفر کی طاقت میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی، لہذا لوگ متحد ہوئے، جس میں یہود، کفار اور سارے لوگ مل کر کے ایک متحدہ محاذ قائم کیے اور یہ فیصلہ کیے لوگ مل کر کے کہ ایک بارگی مدینے پر ہم سب مل کر کے حملہ کریں گے اور وہاں سے مسلمانوں کو بھی اسی طرح مٹا کر کے ختم کر دیں گے جس طرح سے مکہ سے ان کو صاف کر دیا گیا۔ لہذا متحدہ محاذ کے تحت میں کفر کی پوری ظاہری طاقت اور مادی طاقتوں سے لوگ لیس ہو کر کے مدینہ طیبہ پر حملے کے ارادے سے نکل پڑے۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی اور آپ کو اطلاع ملی تو آپ اس موقع پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ عجیب و غریب ہے اور وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس خبر کو جن لوگوں نے خبر دی تھی کہ بڑی طاقت کے ساتھ، سر و سامانی کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ، تدبیروں کے ساتھ سب مل کر کے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو مٹا ڈالیں گے، وہ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بے سر و سامانی کی کیفیت، بظاہر دنیاوی طاقت سے خالی، کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایسی بات تھی، اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنا پاور ہے، اس میں رب کی اتنی روب و دبدبا ہے، اللہ کی قدرت اور شان ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، حسبنا اللہ نے کفر کی طاقت کی ہوا نکال کر کے رکھ دی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیے اپنے صحابہ سے کہ کیا کیا جائے، کیا بیچ میں چل کر کے آگے روکا جائے، جنگ کی جائے، یا ان کو آنے دیا جائے، مدینے میں وہ داخل ہوں گے تب مقابلہ کیا جائے؟ نہیں، اس طرح سے سارے مشورے ہوئے۔ مشوروں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی، یا رسول اللہ ہمارے علاقے فارس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن کسی بستی پر حملہ آور ہونا
سکتے ہیں تو ایسے موقع پر ایک خندق کھود دیا جاتا ہے تاکہ ادھر سے دشمن بستی میں داخل نہ ہو سکے۔ لہذا اگر یہ کر لیا جائے تو یقیناً بستی محفوظ ہوگی، مسلمان محفوظ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل فرمائے اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا اور خندق کھودنے کا سب کی تدبیر اور سب کے فیصلے پر اتفاق کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت یہ کام ہو رہا ہے جس وقت میں بظاہر صحابہ کے پاس دنیاوی کوئی طاقت نہیں ہے، جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے پاس نہ کوئی مادی طاقتیں، کھانا پینا، رہنے سہنے، ہتھیار اور کوئی اس طرح کی آلات جو اس سخت پتھریلی زمین کو کھود کر کے جلدی سے دشمن سے اپنی بستی کی حفاظت کرا لے، لیکن بے سر و سامانی کی کیفیت میں اللہ اکبر سارے صحابہ تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ایک جماعت بنا دیے، 10 آدمیوں پر ایک جماعت تیار کی ہیں اور ہر 10 آدمی یعنی ایک جماعت پر 40 گز زمین کھودنے کا حکم آپ نے دیا۔ لہذا سارے صحابہ اس کو قبول کیے۔ ان 10 آدمیوں کی جماعت میں ہم سب کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ بھی اس میں بالکل گز کے حساب سے آپ نے بھی زمین کھودنے کا اپنا حصہ مقرر فرمایا۔ یہ 1-2 چیز نہیں اور 1-2 قدم نہیں، 1-2 میٹر نہیں، 100 میٹر نہیں، 3.5 میل کی لمبائی اور اس کی چوڑائی اور اس کی گہرائی تو ذکر نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ کہتے ہیں مفسرین علماء کرام کہ گہرائی اور چوڑائی اس خندق کی اتنی تھی کہ اگر کوئی گھوڑا تیز رفتار کے ساتھ ادھر سے ادھر اگر پاس کرنا چاہے تو گھوڑا نہیں پاس کر سکتا ہے، بلکہ وہ زمین کے گہرائی میں گر جائے گا۔ اتنی اس کی چوڑائی تھی اور گہرائی اتنی کہ خود گرنے کے بعد کوئی آدمی نکل نہیں سکتا جب تک کہ اس کو کوئی نکالنے والا نہ ملے۔ لہذا اس سے اندازہ لگائیے 3.5 میل اور یہ گہرائی اور چوڑائی کی کیفیت، یہ کوئی مشینوں کا کام تھا، یہ تو بڑے بڑے فنکار اور بڑی تدبیروں اور انجینئروں پلاننگ کے کام تھے، لیکن اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے خوب اس میں حصہ لیا اور دلچسپی کے ساتھ لیا، یہاں تک کہ اس وقت منافقین شامل تھے، لیکن بعد میں وہ لوگ آہستہ آہستہ گھسک گئے اور چلے گئے، صرف اور صرف مخلص صحابہ رہیں جس کی تعداد کتابوں میں ذکر ہے تقریباً 1450 صحابہ موجود تھے۔ حالات یہ تھی میرے بھائیو بزرگوں، حالات یہ تھی کہ بھوک کی بھی کیفیت تھی، اس کے ساتھ ساتھ سردی کا سخت موسم تھا، کپڑے بھی کم تھے، کھانا بھی کم تھا۔ ایسے موقع پر میں کھدائی کرنے کے لیے کدار اور آلات اور ہتھیار بھی کم تھے، لیکن صحابہ کرام دلچسپی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ قربان جائیے ہمارے اکابر و اسلاف کی ان کی خدمات پر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یا اللہ تیرا عجیب و غریب کرشمہ ہے کہ جس پیغمبر اور لاڈلے نبی کی شہادت کی انگلی کے اشارے سے تو چاند کا 2 ٹکڑا کر کے پوری دنیا کو دکھاتا ہے، آج وہ تیرا لاڈلا رسول کدار لے کر کے زمین کو کھودنے میں لگا ہوا ہے۔ چاہیے تو تھا اللہ کو کہ یہاں نبی اشارہ کرتے اور منزل اور حد مقرر فرماتے اور آپ کہتے اے زمین پھٹ جا تو زمین پھٹ جاتی، خندق بن جا تو خندق بن جاتے، لیکن اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام سے اللہ نے یہاں یہ نہیں کام کرایا، لیکن اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑا کروا کر کے دکھایا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آخر کیوں یہاں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ یہاں ایسا کیوں نہیں کیا جبکہ دشمن سامنے ہے، جبکہ صحابہ بھوک اور پیاس کی حالت میں ہے، جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بھی بہت ہی عجیب و غریب ہے، پورے مدینے میں کیفیت اور بے قراری بے چینی کی حالات بنی ہوئی ہے۔ یہاں تو چاہیے تھا انگلی کا اشارہ کرتے اور زمین پھٹتی اور اللہ ایک معجزہ شاندار دکھا دیتا تاکہ مسلمانوں کی کامیابی اور جیت ہوتی،
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اس لیے نہیں ہوا تاکہ کل قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک عبرت اور ایک نشان ہو کہ کل اگر تم کو دین اسلام کے خاطر، ایمان کی تحفظ کے خاطر، اپنے ملک اور اپنے گھر بار کی سلامتی کے خاطر اگر تم کو ایسی مشقت اٹھانی پڑے، ایسی تکلیفیں اٹھانی پڑے، دشمن کے سامنا کرنا پڑے، بھوک اور پیاس کی کیفیت میں تجھے ایمان بچانے اور تحفظ کی کوئی مسئلے اور سامنے اور قربانی آ جائے تو اے لوگو اس وقت تم پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یعنی نبی کے غلاموں کو دیکھ لینا کتنی مشقت کے ساتھ وہ یہ کام کیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم جو مسلمان ایمان کی نام لے رہے ہیں یہ قربانیاں ہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی جو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ہم سب تک کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ رمضان، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ ساری فضیلت کی راتیں جو ملی ہے انہی حضرات کی صدقہ اور قربانیاں ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدائی بھی کر رہے ہیں، کیسا شہنشاہ ہے، اللہ اکبر۔ آج تک معمولی دنیا دار لیڈر وہ لوگوں سے کام کراتا ہے، خود نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو چھوڑیے، مسجد کے بڑے بڑے خادم، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، مسجد کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے یا مدرسے کے گدیوں اور مدرسوں کے بڑے بڑے نام اور کام سے جانے جانے والے لوگ وہ بھی اپنے یہ کام کرنے سے آج جھسکتے ہیں اور اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ دوسروں سے کرانا پسند کرتے ہیں لیکن خود ایک دن کا اٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، خندق میں شریک ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ آپ اسی طرح جائزہ بھی صحابہ کا لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ایک چٹان آ گیا ہے میرے حصے میں بڑی طاقت اور قوت سے اس کو توڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ تھے، وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی طاقت قوت سے اس کو ختم اور توڑنا چاہتے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں رہا ہے، نکل نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ شریک تھے، آپ نیچے خود اترتے ہیں اور اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدال مانگتے ہیں اور آپ پھر اس پر ایک ضرب لگاتے ہیں، لیکن ضرب لگانے سے آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شفقتاً فرمایا ابو ہریرہ ذرا طاقت کے ساتھ میں کام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کی شفقت اور محبت بھری نظر کو دیکھ کر کے آپ اپنے کپڑے کو اٹھاتے اور کہتے یا رسول اللہ بھوک کی یہ کیفیت ہے کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کتنی لگا ہوں۔ پیارے آقا کی آنکھ میں آنسو نکل آتا ہے، آپ کو دیکھا نہیں گیا، رہا نہیں گیا، آپ نے بھی اپنے دامن یعنی کرتے کو اٹھا کر کے دکھاتے ہیں اے ابو ہریرہ اگر تیرے پیٹ میں، تیری کمر پر اگر ایک پتھر ہے تو محمد عربی کے پیٹ پر 2 پتھر لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر کے اس میں ایک معجزہ بھی اللہ ظاہر کراتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت شاندار کا تذکرہ بھی قرآن کریم کی روشنی میں یہاں پر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کی اس حالت کو دیکھ کر کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر بھاگے دوڑے اور اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ آٹا ہے، کچھ ہے تو بناؤ جلدی، میں آقا کو بہت ہی بھوکا دیکھا ہوں، نبی کے ساتھیوں کو بھوکا دیکھا ہوں، رہا نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بناؤ، کچھ تیار کرو۔ بیوی کہنے لگی کچھ آٹا ہے اور بکری کا بچہ ہے، جلدی سے اس کو ذبح کر دو، آٹا میں گوندتی ہوں، روٹیاں تیار کرتی ہوں، جلدی سے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو سب سے زیادہ بھوکے صحابہ ہیں ان میں سے کسی کو بلا کر کے لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں تھوڑا سا کھانے کا انتظام ہے، آہستہ کان میں بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کھانے کا انتظام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کھانے کا انتظام ہے، تو آپ نے سب کو بلا لیا اور یہ فرمایا اے لوگوں چلو جابر کے ہاں کچھ کھانے کا انتظام ہے، چلو پہلے کھانے سے فارغ ہو کر کے آ جائیں۔ اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو صرف نبی اور چند لوگوں کے لیے انتظام کیا ہوں گھر میں، اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس، کیا ہوگا؟ کتنے صحابہ؟ 1450 صحابہ ہیں۔
اللہ کے رسول نے سب کو لے کر کے تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر وہ آٹا لاؤ، اور وہ سالن کی ہنڈیا جہاں پر میں سالن تیار ہو رہا ہے، آپ نے اپنے لعاب مبارک کو ڈالا اور آٹے میں لعاب مبارک کو ڈالا اور پھر روٹی پکانے کا آپ نے حکم دیا، یہاں تک کہ مدینے کی عورتیں بھی آئیں اور شامل ہوئی، وہ لوگ بھی مل کر کے پکائیں۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیٹھا دیے، روٹیاں پک کر کے آتی تھی اور آپ اپنے دست نبوت سے پیش کرتے چلے جاتے تھے، آگے بڑھاتے چلے جاتے تھے، صحابہ سکم شیر ہو کر کے کھائیں، کھانا بچ بھی گیا اور پھر آپ دوسروں میں بھی اس کو تقسیم کرائیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کا اخلاص بھی ہے، صحابہ کی وہ تڑپ ہے، ان کی تقوی ہے، ان کی نیتیں ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم تو کھا پی کر کے بھی 1 گھنٹہ عبادت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، کھا پی کر کے ہم لوگوں کو دن بھر کسی نیکی کے کام کرنا بھی مشکل ہے اور رات میں کوئی عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیلے بہانے ہم لوگ کرتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی کیفیتیں ہم لوگ شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں اور کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ سوچئے ذرا جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خندق کے کھدائی کے موقع پر آپ کی نمازیں تک قضا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ میں نے آقا کو دیکھا، مٹی کے گرد و غبار سے آپ کے گردن مبارک بھر جایا کرتے، آپ کے گردن مبارک اور بال مبارک پر میں مٹی اور دھول سے گرد آلود ہو کر کے پتہ نہیں چلتا تھا کہ مٹی کدھر کدھر لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ محنت، یہ مشقت، دین اسلام کے خاطر اتنا کرنا، یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ آج چند نمازیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور چند طرح کی کوئی کام کر لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج مسلمان کہاں ہے، میرا رب جلدی سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے، کیوں اللہ جلدی سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے، کیوں اللہ اتنے دنوں سے مسلمانوں کو تڑپا رہا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بڑی حکمت کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں۔ ہم سب کا سارا امتحان اللہ لے رہا ہے کہ کیا تم بولتے ہو، کیا تم کرتے ہو، کیا تم نہیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اشارے سے زمین اور خندق تیار ہو جاتی، اللہ چاہتا تو کھانے پینے کے بہتات ہو جاتے، لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو لگا کر کے ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ تم کو بھی اپنے دین پر اسی طرح سے مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، خندق اتنی تیزی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں علماء مفسرین، مؤرخین، محدثین کہ آج کے دور ترقی یافتہ دور میں بھی اتنی تیزی اور جلدی کے ساتھ مشینوں سے بھی کام نہیں ہو سکتا تھا جتنی تیزی کے ساتھ میں صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام کی معیت اور شفقتوں میں یہ کام ہو گیا۔ آج بھی مدینہ جائیے تو دیکھ کر کے آئیے، آج بھی حوصلے کے ساتھ دیکھ کر کے آئیے اور اندازہ لگائیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، دین اتنا آسان نہیں ہے، جنت کے راستے اتنے آسان نہیں ہے، لہذا ہوا کیا؟ مختصر جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین خندق کی کیفیت تیار کر دیے، کفار جب آتے ہیں اور وہ لوگ جب آتے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تو ان کی نظروں کے سامنے ایک نئی چیز نظر آئی، ان لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اب کیا کیا جائے۔ لہذا تیر اندازی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، صحابہ بھی ڈٹ کر کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلا۔ اللہ اللہ، آج ہم لوگ چند دنوں میں پریشان ہو گئے، کتنے کی نیتیں بدل گئی، کتنے کی شکلیں بدل گئی، کتنے کے تدبیریں اور ارادے بدل گئے، کتنے لوگ ایمان اسلام کو کمزور سمجھنے لگے، کتنے لوگ ہیرا پھیری کے کام میں لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، 1 مہینے تک سخت سردی کی کیفیت میں اللہ اکبر صحابہ ڈٹے رہتے تھے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ڈٹے رہتے تھے۔ لیکن بتائیے کسی کی نماز قضا ہوئی، کسی کی نماز چھوٹی، کسی کی تہجد چھوٹی، کوئی حرام کھانے کے لیے آگے بڑھا یا نبی کا دامن چھوڑ کر کے نکل گیا؟ نہیں۔ آج میرے بھائی بزرگوں، چند دنوں میں دکانوں
کی بند ہو جانا اور یہ ساری تجارتیں سسٹم کے فیل ہو جانا، آج ہم لوگ نہ جانے کہاں کہاں منہ تاکنے لگیں، کہاں کہاں ہاتھ پھیلانے لگیں، کیا کیا عمل کرنے لگیں۔ صحابہ ڈٹے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی فتح اور کامیابی کا ذکر یہاں کیا۔ اللہ نے کوئی ایٹم بم، کوئی میزائل، کوئی طوفان اور کوئی ایسی کیفیت کو لا کر کے نہیں کھڑا کیا۔ فرمایا خود اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم۔ اے ایمان والو، یاد کرو اس نعمت کو جو تمہارے اوپر اللہ نے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب تمہارے پاس ایک بڑی فوج تھی، یعنی کفار و مشرکین کی وہ فوجیں جو بالکل اپنی طاقت اور سرمایوں کے ساتھ میں آ کر کے مٹانے کے در پہ تھیں۔ آج اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ذریعے سے ان لوگوں کو پیغام دیجیے، قرآن پڑھنے اور اس کے بارے میں بتائیے کہ اللہ کا نظام، اللہ کی طاقت کیا ہے، اور اللہ رب العالمین جب بدلہ لیتا ہے اور جب ایمان والوں کو کامیاب کرتا ہے تو پھر وہ کوئی بڑا ہنگامہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی کسی دنیا میں کوئی اگر کسی کی گرفت اور پکڑ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا شور اور شغابے کی کیفیت نہیں پیدا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ میں آج ہمارے موجودہ دور اور حالات کی ایک بڑی عکاسی اور ترجمانی ہو رہی ہے۔ اللہ فرمائے، اے لوگو یاد کرو کون ہے وہ ایمان والے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، قیامت تک آنے والے مسلمان ایمان والے کو اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو یاد کرو میری ان نعمتوں کو جب تمہارے پاس ایک بڑی مضبوط طاقتور فوج کھڑی تھی۔ ارسلنا علیہم ریحا، ہم نے بھیجا ایک ہوا، بس ایک ہوا بھیجا، وجنودا لم تروہا، اور ایک ایسی فوج جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، تیری نظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائیو بزرگوں، کیا کیفیت تھی؟ قرآن پڑھیے، سورۃ الاحزاب پڑھیے، مفسرین کی باتیں سنیے، اس کے ساتھ ساتھ احادیث پاک میں غزوات کا مطالعہ کیجیے۔ کیا ہے وہ ہوا؟ کیا تھی وہ ہوا کی طاقت؟ سخت سردی کا زمانہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، سخت سردی کا زمانہ ہے، ادھر سے ادھر کی کوئی خبر نہیں معلوم ہو پا رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ٹھٹر جاتے تھے، کپ کپاہٹ کی کیفیت ہوتی تھی، بدن میں جان اور قوت کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، کپڑے بھی کم تھے، سردی سے بچاؤ کا کوئی اسباب بھی ظاہر نہیں، صرف آگ جلا جلا کر کے صحابہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، تھوڑی سی حرارت کی کیفیت ہوتی تھی اور رات بھر جگا کرتے تھے، رات بھر جگا کرتے تھے، اور ایمان اسلام اور شہر اپنے مدینے کی حفاظت میں وہ کھڑے رہتے تھے رات بھر اس کیفیت میں۔ آج تاک راتوں میں 4 گھنٹے جگنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے، تاک راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنے آپ کی مغفرت اور بخشش کا سوال کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دیکھیے ذرا تاریخ پڑھیے، تبھی تو ایمان میں قوت اور ایمان میں وہ جذبات آئیں گے، تبھی تو یقین اور ہم سب کے لیے اللہ کی رحمتیں پھر نازل ہوگی۔ کیا وہ ایک ہوا چلائے اللہ رب العالمین نے، علیہم ریحن، ہوا کی کیفیت تھی اتنی سخت کہ جدھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تھے، وہ ہوا ادھر گرم کی کیفیت ہوتی تھی، وہاں سرد کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، اور اس طرف جس طرف سے کفار و مشرکین اور وہ بڑی فوجی طاقت دنیاوی سر و سامانی کے ساتھ میں تھے، وہاں ہوا بڑی ٹھنڈی اور سرد کی کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، ٹھٹر جاتے تھے، ٹھہرنا مشکل ان کو ہو گیا، لہذا دیکھتے اس کیفیت کی حالت بنی۔ 2 حالات اللہ رب العالمین نے تقسیم فرما دیا، ایمان والے جدھر ہے وہی ہوا ان کے لیے راحت اور سکون اور رحمت کا ذریعہ بنایا، اور جدھر کفار و مشرکین اللہ کے نافرمان دشمن اسلام نبی کے باغی اسلام کو مٹانے والے جدھر وہ جماعت ہے، اللہ اسی ہوا کو اس کے لیے عذاب اور تکلیف کا ذریعہ بنا دیا۔ آج اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہواؤں کے ذریعے سے ایک وائرس کی کیفیت پیدا کر دیا ہے، لہذا یاد رکھیے یہ بھی اسی کیفیت کی ایک چیز ہے۔ نافرمان اگر ہو کر کے رہیں گے تو سزا ضرور ملے گی،
اللہ کا باغی بن کر کے رہیں گے، سزا ضرور ملے گی۔ لہذا اللہ کبھی ہواؤں کو رحمت بھی بناتا ہے تو کبھی زحمت اور موت کی کیفیت بھی بنا دیتا ہے۔ پانی کو اللہ کبھی رحمت بناتا ہے تو کبھی زحمت بھی بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کسی بندے اور انسان کے حکم سے نہیں، کسی ملک کی طاقت سے نہیں، کسی فوجی طاقت سے نہیں۔ اگر یہ بندوں کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہوتا تو آج اس وائرس کی حالت عجیب و غریب ہوتی، جو نہیں ہے تب بھی کس طرح سے لوگ تقسیم کیے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہوا یہ کہ وہ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے کفار و مشرکین ٹھہر نہیں سکے بلکہ دیکھتے دیکھتے سر و سامان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ان کو بھاگنا پڑا، میدان سے وہ نکل پڑے۔ جب یہ خبر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو ہے کہ اس کی خبر پکی وہاں سے لا کر کے ہم کو بتائے۔ اگر کوئی اس سرد کی کیفیت میں بھی اس علاقے میں اور اس جگہ پر جا کر کے صحیح تحقیق کر کے میرے پاس آ کر کے بتا دے تو میں جنت کی ضمانت اس سے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے میں تیار ہوا اور نکل کر کے جب گیا، جبکہ ادھر کی کیفیت بڑی عجیب و غریب سرد کی کیفیت تھی، چلنا مشکل تھا، لیکن میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے۔ لیکن جب میں اس علاقے اور اس اطراف میں داخل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میرے ارد گرد کوئی آگ اور حمام کی وہ کیفیت گرم پیدا کرتے ہوئے چلا رہا ہے اور مجھے اس طرح سے لے کر کے جا رہا ہے، ذرہ برابر بھی کم کپڑوں میں بھی مجھے سردی کی کیفیت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ وہ ہوا کی طاقت جس کو اللہ نے اس طرح کی کیفیت سے ان لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لہذا لوگ بھاگ کر کے چلے گئے، مہینوں دنوں کے بعد کامیابی ملی۔ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، جب اخلاص کی نیت ہو تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں یہی ایک غزوہ اور یہ جنگ یعنی یہ غزوہ خندق کے بعد میں اللہ کے رسول نے جو بشارت دی تھی پتھر اور چٹان کو توڑتے وقت میں، جب آپ ضرب لگا رہے تھے تو چنگاریاں اٹھ کر کے آگے نکلتی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے آپ نے بشارت اور خوشخبری کی وہ کیفیت سنائی، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ یہی بات آپ نے ارشاد فرماتے چلے گئے۔ لوگ جب پوچھیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی عجیب و غریب بات تھی کہ جب آپ ضرب لگاتے تھے تو ایک چنگاری کی روشنی اٹھ پڑتی تھی اور آپ اس وقت میں کچھ کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں پہلی بار جب میں نے ضرب لگائی اور جو چنگاریاں روشنی نکلی اس سے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے سے یہ پیشین گوئی اور بشارت سنائی کہ سنا دو میرے نبی کو، بتا دو میرے نبی کو، ایک دن یمن، کیسر و کسرا اور روم کے وہ محلات سب تیرے غلاموں کے قبضے میں ہوگا، فتح ہوں گے وہ ملک۔ لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سنا، ایمان والے کی خوشیاں بڑھ گئی، سب کو یقین کامل ہو گیا، یقیناً ایک دن ایسا ہوگا۔ لیکن منافقین نے اپنی زبان سے گستاخی کے کلمات بولنے لگے اور کہنے لگے جس کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں، جس کو چپل جوتیوں کے پہننے کے کوئی چیز نہیں ہے، جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، وہ ان محلات سپر پاور طاقت ملکوں کے خواب اور وہاں کے خزانے کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم پڑھیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا بادشاہت، عزت، ذلت سب میرے ہاتھ میں ہے، ہم جیسا چاہیں گے دنیا کے نقشے کو بدلتے رہیں گے، ہم امیر کو غریب، بادشاہ کو کبھی ہم فقیر بھی بنا کر کے دکھا دیں گے۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ دکھایا وہی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جو لوگ اس میں شریک تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہی انہی ملکوں کے وہ گورنر بن کر کے گئے، کبھی کہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو کہیں حضرت ابو عبیدہ
بن جراح رضی اللہ عنہ، تو کہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اس طرح سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ان ملکوں میں جہاں جا کر کے کام کیے، گورنر بنے اور وہاں جا کر کے حکومتیں کیے، یہ وہی بشارت تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس موقع پر سنائی تھی۔ عرض یہ کرنا ہے اللہ کی طاقت بڑی عجیب و غریب ہے، وہ خاموش انقلاب لاتا ہے، لہذا اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو منا لیجئے۔ اس وقت وہی کیفیت ہے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے سوا کوئی رخ کو بدل نہیں سکتا ہے، ہواؤں کی طاقت اور اس کی خرابی کو کوئی درست نہیں کر سکتا ہے، نہ دیکھی جانے والی بیماریوں پر اللہ کی ہی نظر ہے اور کسی کی نظر نہیں ہے، لہذا اللہ ہی ہم سب کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہی ایسا کوئی اس طرح کا سسٹم اور کوئی ایسی جماعت بھیجے گا جو یقیناً ہم سب نہیں دیکھیں گے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ضرور ایمان والوں کو دکھائے گا، لہذا صبر کیجئے، حوصلے کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندہ رہیے، قرآن پر یقین کیجئے، صبر و تحمل کی کیفیت پیدا کیجئے اور دل و جان سے اپنے ایمان اور اسلام سے محبت کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، غیر غلط کاموں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف اپنی پیشانی کو جھکا دیجئے، انشاءاللہ اللہ ضرور ہواؤں کے رخ کو ضرور بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ اللہ کی یہ طاقت اور شان ہے، دنیا سمجھتی نہیں ہے، وہ سمجھتی میرے پاس طاقت ہے، لیکن ایک ہوا کی طاقت کو بھی وہ روک نہیں سکتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک میں، سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کی وہ کیفیت بتا کر کے ہم سب کو ایک حوصلہ عطا فرمایا، ہر حال میں تم دین پر قائم رہنا، چاہے ہواؤں طوفانوں کے جھونکے جدھر سے بھی تیرے مخالفت میں آ جائے، تم کو ڈٹ کر کے کھڑا رہنا ہے، یقیناً ایک دن اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی اور ضرور ہو کر کے رہے گی۔ لہذا اللہ نے ان صورتوں میں ان واقعات کو بیان کر کے ہم سب کے حوصلے کو بڑھانا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ اس کے ساتھ لگ جائیں، قرآن کو اپنا لیں، اس کی تاریخی حیثیت اور ساتھ ساتھ کلام الہی ہونے کے ناطے میرے بھائیو بزرگوں دل و جان سے اپنا لیں تو یقیناً کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک میں اس واقعے کو ذکر کر کے حوصلہ بڑھا دیا، اسی لیے مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں یہی ایک جنگ غزوہ خندق جنگ ہے جس کے بعد میں فتوحات کے اتنے سلسلے شروع ہوئے کہ کبھی بھی مسلمانوں کو ناکامی نہیں دیکھنا پڑا، بلکہ دیکھتے دیکھتے مدینے سے باہر جزیرۃ العرب، اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ ممالک جہاں سپر پاور طاقتیں قائم تھی، اللہ رب العالمین نے سب کو ختم کرا کر کے انہی صحابہ کرام کے غلامی میں لا کر کے قدموں میں ڈلوا کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سارے کام ہو کر کے رہے اور اللہ نے سب کچھ خوب دکھایا ہے، لہذا جب فتوحات کے بڑے سلسلے شروع ہوئے اور ایک عجیب و غریب تبدیلیاں کیفیتیں آئی، اللہ نے اس کو بھی یہاں پر میں ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ اچھے مسلمانوں کی چاہے وہ مردوں میں ہو عورتوں میں ہو، اللہ رب العالمین نے سب کو اجر عظیم دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ میں جس میں اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، پوری آیت کریمہ میں آخر میں اللہ نے فرمایا عد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی مسلمان مرد ہو مسلمان عورت ہو، مومن مرد ہو مومنہ عورت ہو، تابعداری فرما برداری تقوی اختیار کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، سچ بولنے والی عورت ہو مرد ہو، اسی طرح زکوٰۃ صدقات عطا کر دینے والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، صبر کرنے والا مرد ہو صبر کرنے والی عورت ہو، خشوع خضوع ڈرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والا مرد ہو یا عورت ہو، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والا مرد ہو یا عورتیں ہو، والحافظین فروجہم والحافظات اسی طرح سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ فرمایا ذکر کثرت سے کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ ہمارے یہاں انصاف ہے، ہمارے یہاں بھید بھاؤ نہیں ہے، جو جیسی نیکی کرے گا اسی طرح اس کو اجر ملے گا۔ عد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ سب
سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ میرے بھائیو بزرگوں، مغفرت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ اللہ جس کی مغفرت کر دے، جس کی مغفرت کر دے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں جس طرح سے بڑے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اچھے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور جس پر وعدہ فرمایا ہے، چاہیے کہ انہی خوبیوں اور انہی صفاتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو ڈھالیں اور ان آیت کریمہ کے ضمن اور روشنی میں اپنی زندگی کو بنا لیں، تو انشاءاللہ مغفرت بھی حاصل ہوگی، اجر عظیم بھی حاصل ہوگی، اللہ کی نصرت اور مدد بھی حاصل ہوگی اور کامیابی پھر ضرور ہے۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھیے، یقین رکھیے۔ اس رمضان المبارک میں، اس آخری عشرے کی گھڑی میں میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کو منا لیجئے، توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے۔ بہت ہی موقع ہے، ایک پل بھی مل جائے توبہ کا، ایک پل بھی مل جائے اللہ کو راضی کرنے کا، تو آپ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورہ یاسین اور دوسری سورتوں پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ چند دن رمضان مبارک کے ہیں اور اس طرح کے بیانات اگر پابندی سے آپ بھائی بزرگوں ماں بہنوں سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی طرف سے فضل اور مہربانیاں نصیب ہوگی، جو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ایک ذخیرہ ہوگا۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔